بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہومیو ایرا۔ ہومیو ایرا میں جو آج ہم ڈرگ پکچر لے کے آئے ہیں وہ ہے برائٹا کارب کی۔ برائٹا کارب ہومیوپیتھک میں ایک ایسی ریمیڈیز ہے جو بیریم کارب نامی زہر سے تیار کی جاتی ہے۔ یہ وہ زہر ہے جو چوہوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس دعا کا دائرہ بھی بہت وسیع ہے، لیکن ہم یہاں صرف حسب وعدہ چند نکات جو اس کے کلیدی نکات ہیں ان کو زیر بحث لائیں گے۔ ان نکات میں جو سب سے پہلے نکتہ آتا ہے وہ ہے غدود کی سوزش۔ برائٹا کارب کا جو دائرہ اثر ہے اس میں جو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے غدود کی سوزش۔ اچھا، جب اس دعا سے چوہوں کو مارا جاتا ہے پھر ان کا مشاہدہ کیا جاتا ہے تو چوہوں کے گلے متورم ہوتے ہیں۔ غالباً اسی وجہ سے ہومیوپیتھی میں اسے سوجن والے اور متورم گلوں کے لیے خاص دعا قرار دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ جہاں پہ بھی ہمیں ٹانسل گلوں کا ذکر آئے گا تو وہاں پہ ہمارے ذہن میں جو سب سے پہلی ریمیڈیز آئے گی وہ آئے گی برائٹا کارب۔ میکنزم سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی ایک لاجک ہے۔ یہ میں اس کو اپنے طور پہ ایک ENT اسپیشلسٹ کہتا ہوں۔ علامات کچھ اس طرح آتی ہیں کہ آسانی سے سردی لگ جاتی ہے، گلوں میں سخت درد ہوتا ہے، گلے بیٹھ جاتے ہیں، کھاتے وقت سخت تکلیف اور بے چینی ہوتی ہے، خوراک کی نالی میں اٹک جانا، نالی میں بندش کا احساس، گلے میں شدید درد، ہوا اور خوراک والی نالی میں درد، بغل کے غدودوں میں درد، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے اور پاؤں پر بدبودار پسینہ، یہ اس کی ایک اہم علامت ہے، یہ اس کی کلیدی علامت ہے۔ اعضاء کا سن ہو جانا، خشک اور چھینکوں والا زکام، ناک سے اخراج خون، نکسیر وغیرہ اور زرد رنگ کا گاڑھا مواد کا اخراج ہونا۔ گلے اور ٹانسل کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات ہے، اسے آپ ذہن نشین کیجیے گا۔ اگر شدید درد ہے گلوں میں، اگر شدید درد ہے تو اس کا جو معاون ہے یا جو اس کی جو اگلی ریمیڈیز ہے وہ ہے کلکیریا کارب۔ اگر شدید درد ہے جو ناقابل برداشت ہے تو وہ کلکیریا کارب کے زمرے میں آئے گی۔ اگر اسی کے ساتھ کان کی سوزش ہے تو پھر میڈیسن کلکیریا فاس بنے گی، اور اگر گلے میں پیپ پڑ گئی ہے تو پھر کلکیریا آیوڈائٹ ریمیڈیز ہوگی، اور قوت سماع میں کمزوری ہو تو پھر جو اس کی جو ٹپیکل ریمیڈیز بنتی ہے وہ ہے ہیپر سلف۔ تو ان علامات کو ہم دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ برائٹا کارب نے اپنے اندر پورا ایک ENT جو وارڈ ہوتا ہے وہ سمویا ہوا ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی میں وضاحت یوں کر دوں کہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو مسائل ہیں وہ ہیں ٹانسل اور سنوسائٹس کے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر دوسرا بچہ، بلکہ ایون دن کہ ہر دوسرا مرد یہ شوں شوں کرتا ہوا نظر آئے گا۔ وجہ کیا ہے؟ بہت زیادہ پولیوشن، بارشوں کا کم ہونا، مصنوعی غذا کا زیادہ استعمال، تو یہ اور اس کے علاوہ یہ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن یہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جو مسئلہ بنا ہے وہ ہے سنوسائٹس۔ آپ کو ہر تیسرا بچہ
سنوسائٹس کا ملے گا، آپ کو ہر دوسرا بچہ گلے کی بیماریوں میں مبتلا، ٹانسل میں مبتلا ملے گا کہ بھوک ختم ہو گئی ہے، پاپڑ کھاتے ہیں اور اس طرح کی فاسٹ فوڈ جو ہے نا وہ چیزیں کھاتے ہیں اور پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا، تو انہوں نے اپنے آپ کو تباہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت ہے کہ اس وقت تو جو ہماری نسل ہے وہ میرے نزدیک تقریباً 75% سے زیادہ وہ بالکل اپوزٹ پول پہ گامزن ہو چکی ہے، خصوصاً کھائی پی کے والے سے۔ اب ایک بچہ ہے وہ شروع میں ہی پاپڑ وہ کھاتا ہے، اور پاپڑ بھی اس طرح کے پاپڑ، سخت پاپڑ کہ ان میں بہت زیادہ ریسپیز اور بہت زیادہ اسپائسیز چیزیں پائی جاتی ہیں، تو پھر ان کے گلوں کا کیا حساب کتاب ہوگا۔ تو جب بھی گلے کی بات آئے گی، سائنس کی بات آئے گی، تو ہمیں سب سے پہلے ہماری جو نظر پڑے گی وہ برائٹا کار پہ پڑے گی۔ اچھا، برائٹا کار کا جو دوسرا جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ برائٹا کار بنیادی طور پر نشو و نما کو بڑھانے والی ہے، یہ نشو و نما کو بڑھاتی ہے۔ تو اس زمرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کمزور حضرات ہیں یا کمزور بچے ہیں ان کے لیے پھر یہ برائٹا کار انتہائی مفید دوا بنتی ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک اہم نقطہ بتاتا ہوں۔ آپ ایک ایسے بچے کا تصور ذہن میں لائیں جس کا قد نہیں بڑھ رہا، وہ رکا ہوا ہے، یا اس کی جو عمر کے لحاظ سے اس کا جو قد ہے وہ گروتھ نہیں کر رہا۔ اس کے ساتھ اس کی جو باقی سمٹم ہیں وہ کچھ اس طرح کی ہوں گی: یادداشت کی کمزوری ہے، دماغی کمزوری ہے، خود اعتمادی کا فقدان ہے، خیالات میں یکسوئی نہیں ہے، خیالات پریشان اور الجھے ہوئے، معمولی بات پر بھی رنج اور افسوس کرتا ہے، اجنبیوں سے نفرت اور ان سے ملنے کی صورت میں پریشانی۔ یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پاؤں پہ بدبودار پسینہ آنا یہ کلیدی علامات ہے برائٹا کار بھی، یہاں پہ بھی یہ جو ہے یہ بڑی کلیدی علامات ہے اس کی جو سائیکالوجیکل حوالے سے، کہ برائٹا کار کا جو مریض ہوگا وہ اجنبیوں سے نہیں ملے گا، اور اگر ان سے ملتا ہے تو وہ بڑے پریشانی کے عالم میں وہ ملتا ہے۔ تو یہ سوکھا پن، یہ ان بچوں کی جو ریمیڈیز ہے جن کی گروتھ رکی ہوتی ہے، یا وہ مرد حضرات جو کسی وجہ سے ان کی جو قد کا بڑھنا ہے وہ رک جاتا ہے اور بعد میں جوانی میں اس طرح کی جو علامات ان کو ظاہر ہوتی ہیں، تو یہ ٹپیکل برائٹا کار کی پکچر ہے۔ میں اپنی کلینیکل پریکٹس کے حوالے سے اگر بات کروں تو میں برائٹا کار اپنی آنکھیں بند کر کے دیتا ہوں۔ کہاں پہ؟ جس جگہ پہ مجھے ایسے بچے ملتے ہیں کہ جن کے گلے متورم ہوتے ہیں، ٹانسل بڑے ہوتے ہیں، سائنس ہوتی ہے، یعنی ان کا ناک بند ہوتا ہے، چھینکیں آتی ہیں، سر درد کی جو ہے نا وہ علامات ہوتی ہیں، اور اگر پی این ایس جو ایکس رے کر کے دیکھا جائے تو ان کی یا تو ناک کی ہڈی جو بڑی ہوتی ہے یا اس کے اندر بدگوشت ہوتا ہے، اور 100 میں سے 95% ایسے کیس ہیں جن کے ساتھ اگر ان کا ٹائیفوڈاڈ کرایا جائے تو ان کا جو ٹائیفائڈ ہے وہ پازیٹیو آئے گا۔ اور یہ بڑا ایک کلینیکل نقطہ ہے سمجھنے کے لیے کہ ایسے بچوں کو لامحالہ طور پر سائنس کا مسئلہ ہوگا، گلے بھی متورم ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ٹائیفائڈ بھی ہوگا، اور ان کی جو علامات ہوں گی وہ یہی ہوں گی: جی ہمارے ٹانگوں میں اچبی ہوتی ہے، ہمارے ٹانگوں میں تکلیف ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، اور بھوک کا جو ہے نا وہ غائب ہو جانا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی جو ہے نا وہ علامات آپ کو بتائیں گے، اور وہاں پہ میرے جو کلینیکل تجربہ ہے اس پہ میں یہ کرتا ہوں کہ کم و بیش میں بچوں کے والدین کو سختی سے منع کرتا ہوں کہ ان کو پاپڑ، پیپسی یا ان چیزوں سے ایوائڈ کروایا جائے، اور 1 ماہ تک جس طرح بنیادی اصول ہے کہ لو ٹو اپ جو پوٹینسی ہے اس کو میں استعمال کرواتا ہوں، اور یقین آپ اللہ پہ کریں، صرف سنگل ریمیڈیز میں برائٹا کار
کو میں کنسنٹریٹ کرتا ہوں، 1 ماہ کے بعد مجھے کسی قسم کی کوئی دشواری پیش نہیں آتی، بلکہ جو بچوں کے والدین ہوتے ہیں وہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ میرا شکریہ ادا نہ کریں، رب تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہومیوپیتھی جیسی ایک عظیم سسٹم سے منسلک کیا ہوا ہے، جو بے ضرر بھی ہے، اور وہ اگر سمجھ بوجھ کے اس پہ کام کیا جائے، ریمیڈیز کو سلیکٹ کیا جائے، تو یہ لا محالہ معجزے دکھاتی ہے۔ مجھے برائٹا کارب نے کبھی بھی مایوس نہیں کیا۔ ہاں، میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ میں کم از کم 1 ماہ تک بچوں کو میں لازمی استعمال کرواتا ہوں، اور جو میرا کلینیکل تجربہ ہے اس میں یہ ہے کہ میرے جو آخری کیس ہے وہ 15 سال تک ہے۔ میں 16، 17، 18 پہ مجھے ویسے رزلٹ نہیں ملے، میں جھوٹ نہیں کہتا کہ جناب اس میں ہے۔ ہاں، لیس دین 15 ایئرز جو بھی پیشنٹ آیا اور اس 2 مہینے کے اندر اندر اس کے قد میں بہترین طرح کی وہ تبدیلی بھی آئی، بڑھوتی بھی ہوئی، اور جو سمٹم ہیں وہ بھی اس کی ختم ہوئی۔ تو یہ میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا انتہائی مشکور ہوں کہ جو ہمیشہ ہمارا پردہ رکھتا ہے، ہم پر اپنے رحمت کے سائے وہ رکھتا ہے۔ تو پیغام یہ ہے آپ کے لیے کہ ہومیوپیتھی کو توجہ دیں۔ ہومیوپیتھی آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گی، اور یہ لوگوں کے ساتھ بھلائی ہے، یہ لوگوں کے ساتھ نیکی ہے کہ وہ اس طرح کی کیمیکل چیزیں کھا کھا کے وہ انہوں نے اپنا جو جسم ہے وہ تباہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو آپ اگر بے ضرر ایک چیز ان کو دیتے ہیں اور پھر اس پہ وہ 100% ان کو رزلٹ بھی آتا ہے، تو اٹ از دی ڈیولپمنٹ آف یور ڈگنیٹی اینڈ دی ڈگنیٹی آف دا ہومیوپیتھی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی صحت کا خیال رکھیے گا، کیونکہ آپ کی ساری خوشیاں آپ کی صحت سے وابستہ ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ بہت شکریہ۔